अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे केस के ऊपर समाअत हुई जिसको मीडिया में टोटली जो है वो ब्लैकआउट किया गया, या उस तरह से मीडिया में उसके ऊपर ख़बर नहीं चल रही। चंद अखबारात बहरहाल इसको रिपोर्ट कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ केसेस की। बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया टाउन रावलपिंडी के हवाले से एक अहम केस के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है। इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल हैं। आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग का अहवाल आपसे शेयर करते हैं, और एक बहुत अहम सवाल भी कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग के दौरान उठाया है, उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो बहरिया टाउन का केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या है। बहरिया टाउन का ये मानना है कि हमसे जो कमिटमेंट हुई थी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसके मुताबिक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें 16,896 एकड़ की अराज़ी फराहम करनी थी, लेकिन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को कम ज़मीन दी, यानी 11,747 एकड़। ये वो बुनियादी एतराज़ है जिसके सबब बहरिया टाउन ने जो एक साथ जो तय हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो एक साथ जो हैं वो अदा नहीं की, और उसके वजह से जो है वो इसके ऊपर भी कोर्ट में सवालात होते रहे, और इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। तो थोड़ा सा आपको अहवाल बताते हैं आगाज़ से कि एग्जैक्टली जब ये केस शुरू हुआ तो उस पर क्या हुआ। जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर जब समाअत का आगाज़ किया, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये पूछा बहरिया टाउन के वकील सुलेमान असलम भट्ट से कि आप हमें ये बताएं कि आपका केस जो है वो 2.5 साल तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो क्या आप कार्रवाई चाहते हैं कि केस समाअत के लिए एक तवील वक्त तक मुकर्रर नहीं हुआ, इसके ऊपर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर वकील बहरिया टाउन जनाब सुलेमान असलम भट्ट ने ये कहा कि नहीं जी, हम तो कोई कार्रवाई नहीं चाहते, क्योंकि ये कोर्ट का अंदरूनी मामला है। और इसके ऊपर फिर कोर्ट की जानिब से एक सवाल ये ज़रूर पूछा गया कि एक तवील वक्त तक इस केस की के हवाले से समाअत नहीं हुई, आपने भी कोई इस हवाले से जो है वो दरख्वास्त भी नहीं दी, और अब आप ये कह रहे हैं जी कि हमारे साथ जो की गई कमिटमेंट है वो पूरी नहीं की जा रही। इसके ऊपर कोई माकूल जवाब देने में नाकाम रहे वकील बहरिया टाउन सुलेमान असलम भट्ट। मज़ीद इस हेयरिंग में ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि आपके पास अब जो इख्तियार समाअत है, या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, या आपके पास इख्तियार जो है वो अब ये रह गया है कि आपका केस ही गैर मौसर हो चुका है। तो अब आप क्या हमसे क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो अहकामात दिए गए हैं, यानी जो 4,600 करोड़ रुपए 7 साल में 7 साल की किस्तों में अदा करने का हुक्म दिया गया था, या तो आप उसके ऊपर रिव्यू फाइल करते तो अलग बात थी। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि आपने तो रिव्यू भी फाइल नहीं किया, और फिर इस पे सुलेमान असलम भट्ट ने ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हुआ था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो हम अदायगी कैसे करते, हम कैसे इसको जो है वो यकतरफ़ा तौर के ऊपर इस मुआहदे पर अमल दरामद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यहाँ पे ये सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 4,600 करोड़ रुपए 7 साल में एक साथ की सूरत में जो बहरिया टाउन ने अदा करने हैं, ये ऑर्डर तो म्यूचुअल कंसेंट से दिया गया था, यानी तमाम फ्रीकैन इस पर रजामंद थे। और क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ने पूछा कि क्या आपके सर के ऊपर बंदूक तान कर ये आपसे रजामंदी ली गई थी, उस वक्त तो आपने रजाकाराना तौर के ऊपर ये एग्री कर लिया, और अब आप कह रहे हैं कि हम जो मुआहदा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसलिए हम जो है वो इसलिए हमने किस्तें एक साथ अदा नहीं की। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये सवाल भी पूछा कि आपको ज़मीन नहीं मिल रही,
تو آپ نے اس حوالے سے کسی متعلقہ فورم سے کیوں رجوع نہیں کیا؟ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ کو کوئی اوپینین دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، 2.5 سال ہو چکے ہیں، اب تک کیا ہوا، معاہدے پر کس حد تک عمل ہوا؟ پھر ایک موقع پر جب جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ یہ تو قانون کی حکمرانی کا سوال ہے، پھر اس پہ ایڈوکیٹ سلمان اسلم بٹ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے جناب پھر بیک گراؤنڈ بتایا اور کہا کہ 7 سال میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 7 سال میں 4,600 کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کے اوپر پھر کورٹ نے پوچھا کہ جی اب تک کتنی ادائیگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے جواب دیا کہ 65 ارب روپے جو ہے وہ اب تک ادا کیے جا چکے ہیں۔ جسٹس اطہر منیلا نے پھر پوچھا کہ آپ نے کتنی اقساط جو ہیں وہ اب تک جمع کروائی ہیں۔ وہ سوال جب بار بار پوچھا گیا تو اس پہ سلمان اسلم بٹ نے یہ کہا کہ 22 اقساط ادا ہو چکی ہیں، اور جو یہ فیصلہ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر لگاتار 2 قسطیں نہ ادا کی گئیں تو اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ تصور ہوگا۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ تو پھر ڈیفالٹ کر چکے ہیں، آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ادائیگی ہی نہیں کی۔ پھر سلمان اسلم بٹ جو بحریہ ٹاؤن کے وکیل ہیں انہوں نے پھر یہی کہا کہ 4 کنال زمین لے کر ہم 6 کنال کی اراضی کیوں کریں، یعنی ہمیں زمین ہی کم دی گئی ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ادائیگی کیوں کریں۔ ایک موقع پہ اوپر یہ بھی سوال پوچھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کارروائی جو ہے یہ تو آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور سلمان اسلم بٹ نے کہا جی کہ حکومت سندھ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم زمین ہی نہیں دے سکتے۔ جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو سندھ کی عوام ہیں، اور سندھ کی عوام ہی اصل جو ہے وہ حقدار ہیں، وہی سٹیک ہولڈر ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد کیس میں وقفہ ہوا، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہیئرنگ ہوئی تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ اب ہمیں بتائیں کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ ہے وہ اب تک کتنا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس کے اوپر سلمان اسلم بٹ نے کہا جی کہ 55% پروجیکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جسٹس اطہر منیلا نے پوچھا کہ کیا FBR نے آپ کا کوئی آڈٹ کیا ہے کہ یہ کتنا پیسہ لگا، پیسہ کہاں سے آیا؟ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آپ کو مکمل تفصیل جو ہے وہ فراہم کریں گے، اور قانونی طور کے اوپر ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ جبکہ جسٹس اطہر منیلا نے یہ کہا کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کسی اور اتھارٹی نے آپ کو ڈیفالٹ پر نوٹس جاری کیا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ جسٹس اطہر منیلا نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ کیس آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سن رہے ہیں، یہ کیس سندھ کی عوام کا ہے، اگر سندھ کی اتھارٹی نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے تعجب کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کو تعمیرات کے لیے جو لے آؤٹ پلان منظور کیا گیا تھا وہ کدھر ہے، سائٹ پلان کہاں پہ ہے؟ تو اس کے اوپر بھی بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے ادھر ادھر دیکھا، ڈاکومنٹیشن میں وہ کسی چیز نظر نہیں آئی، تو پھر بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا کہ میں اس حوالے سے بھی آپ کو جو ڈیٹیل ہے وہ فراہم کر دوں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر لے آؤٹ پلان نہیں ہوا اور منصوبہ بن گیا تو آپ اس طرح آپ ہمارے سامنے کرائم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں، 55% منصوبہ بن گیا ہے لیکن لے آؤٹ پلان ہی نہیں ہے، سوال کا جواب جو ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، کیا ہم یہ ساری درخواستیں خارج کر دیں؟ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے کلائنٹ کدھر ہیں، بحریہ ٹاؤن کا کوئی نمائندہ یہاں پہ ہونا چاہیے، اور کیا ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے لے آؤٹ پلان پر کوئی پابندی لگائی گئی تھی؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کیا عمارات کی تعمیر سے متعلق اجازت دی گئی تھی؟ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر بہت بلند عمارت اگر کوئی ہو تو اس سے پہلے سول ایویشن کی بھی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا جی کہ اتنی بڑی بحریہ ٹاؤن کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے کہ یہ جو ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اس کیس کے 2 اینگل ہیں، 2 تناظر ہیں، ایک سول ہے جو ابھی ہم چلا رہے ہیں اور ایک کرمنل ہے، اور یہ کرمنل پروسیڈنگ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے۔ جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ نسلہ ٹاور کے علاوہ اور کتنی جھونپڑیاں گرائی گئی، ہمیں اس کی بھی تفصیل آپ بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد تمام جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اسی دوران چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ جو اقساط ہیں وہ کیوں ادا نہیں کی جا رہی، اور
عدالت کو آپ کیوں تفصیلات نہیں بتا رہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ جو رقوم آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا بحریہ ٹاؤن نے رقوم کچھ اور لوگوں سے بھی لی ہیں؟ اور پھر اس پہ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے جواب دیا کہ ہاں جی، کچھ ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں، ہم نے ان سے جو ہے وہ فنڈز یا پیسے لیے ہیں۔ یہاں پہ ٹوسٹ اس وقت آیا جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اخبارات میں یہ چھپا ہے کہ جو اس وقت کی حکومت کو جو بیرون ملک سے پیسہ ملا تھا وہ بحریہ کو دے دیا گیا، یعنی 190 ملین پاؤنڈ جو اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ملا تھا، وہ پیسہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو دوبارہ دے دیا گیا۔ اس پہ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا جی کہ مجھے اس حوالے سے نوٹس نہیں ہے، آپ اگر نوٹس فرمائیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل جو ہے وہ جمع کروا دوں گا۔ ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلات مانگی ہیں، لیکن ایک سوال بہرحال موجود ہے کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی تو پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا معاملہ بھی کیا اوپن ہو سکتا ہے؟ وہ اگر یہ ایویڈنس سپریم کورٹ میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آ گئی تو پھر عمران خان کے لیے کافی مشکل پڑ سکتی ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے تمام ڈیٹیلز، تمام تفصیلات مانگی ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک سندھ سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایک درخواست گزار موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ 37,000 ایکڑ اراضی کے اوپر بحریہ ٹاؤن اس وقت قابض ہے۔ ایک اور درخواست گزار راولپنڈی سے، ان کا تعلق ڈاکٹر شفیق الرحمان، انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے درخواست دی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کہ مجھے بھی فریق بنایا جائے، وہ پبلک کا پیسہ تھا، عوام کا پیسہ تھا، بحریہ ٹاؤن کو کیوں دیا گیا؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جو درخواست ہے اس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا ہے، چیمبر اپیل ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگر جج نے اگر آپ کی اس اپیل کو الاؤ کیا تو پھر اس کے بعد ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ کافی اہم کیس ہے، تو یہ اب تک کی ڈیٹیل ہیئرنگ تھی جس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔